مشاہد صاحب کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب اب تو کال آن ہونی شروع ہو گئی ہے. کیا کال مطلب؟ تو چھوٹی بات تھی, کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے جی ساتھ. بالکل ایبسلیوٹلی نومبر میں شروع ہوئے. اچھا. پہلا راؤنڈ ہوا, وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے حماقت کی کال دے دی 26 نومبر کی, ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس اچھا. کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا امریکہ سے, سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا, اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور مثبت باتیں ہوئیں, اور قیدی نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں قومی اثاثہ ہیں, ان کا رول بنتا نہیں, ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا. یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا. ہاں نہیں تو مذاکرات تو مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی بات کریں, ناٹ فارم 47 والوں سے, لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے. تو بالکل ہوئی, اچھا. ہوئی بھی ہے, ہو رہی بھی ہے, اور ہوئی, اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا. تو ہاں ایگزیکٹلی. نہیں لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی لوگ, کچھ لوگ گھبرا بھی گئے. ابھی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو لندن میں ہو رہی ہے, باہر ہو رہی ہے. وہی اچھا. نہیں میں آپ سے ذرا پہلے پوچھتا ہوں نا یہ بات, حکمرانوں کو خبر ہے اس بات کی موجودہ جو ارینجمنٹ میں جو موجود حکمران کون سے مطلب بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں, جو لوگ نوکری کر رہے ہیں, اچھا جو ملازمت کر رہے ہیں. نہیں ان کو علم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2007 کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, جنرل مشرف کا دور تھا, مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, 28 جولائی تھا غالباً, میں یاد ہے میں اور چودھری شجاعت صاحب سوئمنگ کر رہے تھے ان کے سوئمنگ پول میں. آپ کا ٹیلی فون آیا ابو دھابی سے, انہوں نے کہا کہ ایز وی اسپیک مذاکرات ہو رہے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ود جنرل مشرف ان ابو دھابی, اور جنرل مشرف از اسسٹڈ بائی جنرل کیانی, اور بے نظیر بھٹو از اسسٹڈ بائی رحمان ملک. چودھری شجاعت صاحب جو صدر تھے حکمران جماعت کے اور حکومت کے سارے کرتا دھرتا تھے, ان کو کوئی خبر نہیں تھی اس سے پہلے, اور بلکہ وہ سیکنڈ راؤنڈ تھا, پہلی راؤنڈ جنوری میں ہو چکا تھا. شوکت عزیز صاحب کو علم نہیں تھا. نو ناٹ ایٹ آل. تو یہ جو ہے دا گورنمنٹس آر لاسٹ ٹو نو. کیا میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف سافٹ کو ہو رہا ہے 2017 میں, یا ان کو پتا تھا کہ 1993 میں غلام اسحاق خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ود بے نظیر بھٹو کہ زرداری صاحب جیل سے سیدھا حلف لینے آئیں گے ایوان صدر میں؟ تو یہ تو حکومت جو ہے تھی بہت بے خبر ہوتی ہیں. وہ ویسے دے آر ان آفس, دے آر ناٹ ان پاور. ڈاکٹر مبشر کہتا تھا نا کہ وہ آفس میں ہیں. آفس کا مطلب ہے پروٹوکول ہے, گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے, فائل سائن کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہی, گرفتاریاں, پابندیاں, ملاقاتیں بند, یہ وہ ساری, کوئی ایسا تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ان کو ایک دیوار سے ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی میں بھی ہوتا ہے, پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, پوسچرنگ اینڈ پالیسی. آپ کو کوئی علامات نظر نہیں آ رہے تھے جب اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات مسلم لیگ نون سے شروع ہوئے, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, جب میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا, تو کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا ایز پرائم منسٹر کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری ملاقات ہوئی, میرے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب تھے اور میجر عامر تھے, جنرل فیض سے DGISI تھے. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا. تو کہتا ہے وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. اچھا قومی مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا. تو وہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. خیر اس کا کوئٹ پرو کو بھی تھا, ان کی ایکسٹینشن ہوگی, میاں صاحب باہر چلے گئے, اور عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے. شک ہوتا تھا, مگر وہ پھر رپورٹس آ دیتی تھی پلیٹلیٹس کی شاید, اور درمیان میں ہاں جو بھی تھا کہ جس طرح بھی آرکسٹریٹ کیا گیا, اٹ واز. اس وقت میاں تو صاحب یہ جو ہے نا کہ اس وقت کیا میاں صاحب کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ سے اور میرے سے کم پتہ ہے, اس لیے وہ لندن گئے ہیں آپس میں گفتگو کرنے. وہ خبر نہیں آئی تھی لندن میں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی اور شہباز صاحب کی اور ڈار صاحب کی, وہ لندن میں ہوئی ہے نا.
کہ لندن میں ان کے بڑی اہم ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی ہے. تو وہ یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر بگنگ ڈیوائس نہیں ہوتے نا. نہیں واقعی نہیں ہوتے یا ایٹلی نہیں, وہ MI6 کے ہوتے ہیں یا CIA کے ہوتے ہیں. نہیں تو نہیں ان کو علم ہے ویسے, کیا میاں صاحب کو علم ہے؟ وہ تو ایکس پوسٹ فیکٹو جتنا علم آپ کو ہمیں مل گیا ہے بعد میں, ایونٹ کے بعد وہ مل جاتا ہے. اور مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جی, سیریس جو اس وقت جو پاور سینٹرز ہیں نا, وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق. آفٹر آل جو گورنمنٹ بھی انسٹال ہوئی تھی 8 فروری, وہ انہی کی محرون منت ہے نا. تو دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم. وہ ڈیپینڈنٹ, اسلام آباد از ڈیپینڈنٹ آن پنڈی, پنڈی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اسلام آباد. بی ویری کلیئر ان دا پاور اسٹرکچر. اچھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات مثبت رخ پہ جا رہے ہیں. میرے تو خیال ہے مثبت رخ, تو میں سمجھتا ہوں اس کے آپ کا خیال ہے یہ انفارمیشن ہے؟ جی میرا انفو انالیسس مشاہدات نہیں, میرا مشاہدات ہے. میں دیکھیں جی, میں کوئی جا کے کسی سے ملتا نہیں یا اس سے پوچھتا نہیں. نہیں, آپ مسلم لیگ نون کے بڑے گہرے دوست ہیں, آپ کے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, ہر جماعت میں. نہیں, لیکن میں نے جو آپ کے مشاہدات میرے سامنے اگر آپ کے ایک بڑی اہم حکومتی شخصیت کی کال آئی تھی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, جب پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی ایک کال آئی تھی درمیان میں. ظاہر ہے کہ نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے, سینئر پولیٹیشین ہے. تو وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ مشاہد صاحب کوئی گل ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا, آپ یہاں پہ سارے بڑے بڑے ایونٹس جو میرے مشاہدات ہیں میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں, اللہ کا فضل ہے بیشتر صحیح ثابت بھی ہو رہی ہیں. اچھا, وہ پوچھتے ہیں آپ سے پرائیویٹلی؟ کون حکومتی وزراء؟ نہیں, میری کسی سے کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں, کئی میٹنگ ہمارے پرسنل دوست ہیں, ان سے گپ شپ رہتی ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ سے اور آپ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے, تو انہوں نہیں پتا. ان کو نہیں پتا, وہ بیچارے بے خبر ہیں. وہ تو ملازمت کر رہے ہیں 9 to 5 یا 9 to 2 جو. تو یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور پاکستانی سیاست کے بھی, کیونکہ اس وقت بڑا ایک جیسے نا کہتے ہیں نا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے خطے میں بھی, اور پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے. اس لیے سیاسی استحکام کے لیے, وفاق کی وحدت کے لیے, اور ملک کو آگے چلانے کے لیے آئی تھنک یہ مذاکرات کا جو کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور ملکی مفاد میں ہے. اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے سیکنڈ ہاف آف 2025. سیکنڈ ہاف میں؟ ہاں, ابھی فرسٹ ہاف تو ختم ہو جائے گا جون 30 کو. اچھا, تو آفٹر بجٹ؟ ہاں, میں آفٹر بجٹ. اچھا, پوسٹ بجٹ. یس, آپ دیکھیں گے پازیٹیو ریزلٹس. لیکن یہ دونوں طرف سے آبویسلی, کیونکہ دونوں سائڈ بھی تھک گئی تھی, کافی ایگزاسٹ ہو گئی تھی یہ جو ہے نا اسٹیٹ پاور ورسز اسٹریٹ پاور کی لڑائی میں, اور نئے ایک فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں اور بھی فرنٹس بند ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, پالیسی ریویو ہوا ہے, اور بڑے فیصلے ایک گلوبل لیول پہ پاکستان نے. اور اس وقت جو سچویشن ہے, جو تھینکس ٹو ٹرمپ, میں سمجھ ٹرمپ کے آنے سے بڑا مثبت تبدیلی آئی ہے دنیا میں. دیکھیں نا, ایک خوشگوار ماحول ہوا ہے جب سے ٹرمپ آیا ہے. پوٹن سے مذاکرات ہو رہے ہیں, ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں, میں آپ کو ذرا اور شمالی کوریا سے مذاکرات کی بات طریقے سے لے کے چلتا ہوں. ایک منٹ, آپ نے پہلے تو بات یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں, 1-on-1 ہو رہے ہیں ڈائریکٹ, یعنی کوئی درمیان میں کوئی شخصیات ہوں گی, کوئی نہیں, یعنی خان صاحب سے ہی ہو رہے ہیں نا, تھرو ڈفرینٹ, یعنی گنڈا پور صاحب یا باقی لوگوں کے تھرو. مطلب ہے کہ دیر از نو, اٹس اے ڈائریکٹ ڈائلنگ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مثبت اثرات آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد, تو وہ یہی ہوں گے کہ ان کی رہائی. لیکن اگر ایک ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا گیا فرام امریکہ ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو ہیو ڈسکشنز, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, ایک فارمل ڈیلیگیشن امریکہ. اس ڈیلیگیشن نے خان صاحب کا ایشو اٹھایا؟ ایشو ہی وہی تھا. ایشو وہ تھا. اچھا, تو اس میں اور بھی کانٹیکسٹ ہے. دیکھیں نا, بنیادی تبدیلی کیسے آئی ہے حالات میں, جو میں کہتا رہا شروع سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد. اور آپ کے اچھا وہ نومبر میں 5 نومبر کو ہوا نا, تو ہفتے بعد گپ شپ شروع ہو گئی تھی ان کی پہلے, لیکن 26 کو خراب ہو گئی. ہاں, وہ 26 کو کال وغیرہ ہوئی, اس سے خراب ہو. اچھا, اور پھر یہ جو انہوں نے جو پی ٹی آئی سپورٹرز نے وہ کیا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لا کی بات کی, میاں سب کو پتا ہے. اب تو سب کو پتا ہے. تو سب کو پتا. اچھا, ان سب کو پتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں, اب تو سب کو پتا چل گیا نا جی. اچھا, نہیں, اب سب کو پتا ہے کہ خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب تو خیر کوئی چھپی بات تو نہیں رہی نا. اب جب ہم نے پہلے بات کی تو اس کو نہیں پتا. اچھا, اب سب کو پتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, واپس پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں. افغانستان یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ ہمیشہ یہی ہوا ہے. بیک چینل ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, پلان بھی ہمیشہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور
وہ تو لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں نا اس کو. وہ تو ایک دس از این ارینجمنٹ. تو یہ ارینجمنٹ چلے گا تا حکم ثانی, اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے.